پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہمیں بات کرنی ہے، جس ٹاپک کو ہمیں پڑھنا ہے، وہ ہے سوشل فیکٹرز ڈٹرمائننگ دا مینٹل ہیلتھ، کہ دماغ کی صحت پر کون سے سماجی جو جز ہیں وہ کون سے اثر کرتے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ از ڈٹرمائنڈ بائی فالوئنگ سوشل فیکٹرز، کہ مینٹل ہیلتھ جو ہوتا ہے تو اس کو مندرجہ ذیل یہ جو سوشل فیکٹر ہیں وہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہوم انفلوئنس، یعنی گھر کا اثر، گھریلو اثرات کیا ہیں۔ نمبر 1، broken homes refer to those families where there is a constant quarrel between the parents or where husband and wife are divorced or live separately۔ بچوں، broken homes، ٹوٹے ہوئے گھر، یعنی جن گھروں میں ہر وقت لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، یعنی پیرنٹس کے درمیان، باپ اور ماں کے درمیان، یا باپ نے ڈائیورس دیا ہوتا ہے اس کی ماں کو، یا دونوں الگ الگ رہتے ہوں۔ all these forms spoil the mental health of the children۔ یہ ساری شکلیں جو ہیں یہ بچے کے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس کے دماغ کے صحیح سوچنے پر، دماغ کی صحت پر وہ اثر ڈالتی ہیں، اس کو خراب کر دیتی ہیں، بچہ پریشان رہتا ہے۔ سیکنڈ، لو اکنامک اسٹیٹس آف پیرنٹس از کلوزلی ریلیٹڈ ود دا بیڈ مینٹل ہیلتھ آف دیئر چلڈرن۔ دوسرا، جو گھر کی مالی حالت ہوتی ہے پیرنٹس کی، جس کی وجہ سے بچہ اپنے آپ کو محسوس کر لیتا ہے کہ میں غریب ہوں اور میرے پاس بھی یہ فیسلٹیاں ہوتی، یہ سہولیات ہوتی ہیں جو اور بچوں کے پاس ہوتی ہیں، تو یہ بھی بچے کی دماغ پر اثر ڈالتا ہے، اس کے دماغ کی صحت پر اثر ڈالتا ہے۔ تھرڈ ون از لیک آف لو، کیئر اینڈ افیکشن کریٹس اے بیڈ افیکٹ آن دا مینٹل ہیلتھ آف دا چلڈرن۔ تیسرا یہ ہے کہ بچے کو پیار، محبت اور اس کا خیال رکھنا اور اس کو شفقت دینا، اگر بچے کو یہ چیزیں نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے بھی بچہ پریشان رہتا ہے اور پھر اس کے دماغ کی صحت پر یہ اثر ڈالتا ہے۔ فورتھ ون از employed parents do not provide proper care and attention to their children and it affects mental health of the children۔ بچوں، جن بچوں کے ماں باپ دونوں امپلائڈ ہوتے ہیں، وہ ملازمت کرتے ہیں، تو باپ بھی ڈیوٹی پر جاتا ہے اور ماں بھی ڈیوٹی پر جاتی ہے، اور بچے کو جو شفقت ملنی چاہیے، جو بچے کو جو کیئر ملنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا، وہ ان کو نہیں ملتا ہے۔ ان کو پھر جو گھر میں ان کے نوکر ہوتے ہیں ان کے حوالے کیا جاتا ہے، اور ماں کی شفقت یا ماں کی ممتا یا باپ کی وہ شفقت نوکر تو بچے کو نہیں دے سکتا ہے، تو اس لیے بچہ جو ہے یہ پریشان رہتا ہے اور یہ بھی اس کے دماغ پر اثر ڈالتا ہے۔ یعنی جن بچوں کے ماں باپ دونوں امپلائڈ ہوں تو ان کی امپلائمنٹ کی وجہ سے بچے کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ اصل تو ماں کو جو عورت جو ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، وہ تو گھر کی ملکہ ہے، اس کو گھر کا کام کاج سنبھالنا ہے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، اپنے بچوں کو پالنا، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنا، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن چونکہ جب وہ امپلائڈ ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کا اس طرح سے خیال نہیں کر پاتی ہے
اس لیے یہ بھی بچے کے ذہن پر اثر ڈالتا ہے۔ ففتھ ون از لیک آف ریکریشن، اور پانچواں یہ ہے کہ گھر میں جو بچے کو جو فیسلٹیز ہونی چاہیے، گیمز ہیں، سپورٹس ہیں، یا ایسی چیزیں جو تفریحی چیزیں ہوں، جس گھر میں وہ موجود نہیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بچہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کراؤڈڈ ہومز، ایک ہی گھر میں بہت ساری فیملی ممبر رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بچے کو وقت پر کھانا، وقت پر اس کو پینا، وقت پر دوسری چیزیں، آرام کی چیزیں اس کو نہیں مل پاتی ہیں۔ اسی طرح پیرنٹس ہو اوور پروٹیکٹ دا چائلڈ، جو والدین بچے کو بار بار ڈانٹتے ہیں اور بار بار اس پر نظر رکھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، اس کو ڈانٹتے رہتے ہیں، تو یہ بھی بچے کے ذہن پر اثر ڈالتے ہیں۔ اسی طرح ہے پریزنس آف اسٹیپ مدر اور اسٹیپ فادر آلسو افیکٹ دا مینٹل ہیلتھ آف دا چائلڈ۔ جس گھر میں بچے کو سوتیلی ماں ہوگی یا سوتیلا باپ ہوگا، اور جو اس کو اپنی ماں شفقت دے گی، اپنی ماں خیال رکھے گی، وہ تو اسٹیپ مدر یعنی سوتیلی ماں وہ شفقت نہیں دے سکتی ہے، بلکہ وہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ مجھے اپنی ماں نہیں ہے، یا یہ مجھے اپنا باپ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بچے کے ذہن پر اثر پڑتا ہے۔ اینڈ سیکنڈ ون از انفلوئنس آف دا اسکول۔ یہ جو ابھی تک ہم نے یہ پوائنٹس پڑھے ہیں، یہ گھر سے متعلق ہیں۔ اب اسکول میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچے کے دماغ پر وہ اثر ڈالتی ہیں، اس کے دماغ کی صحت پر اثر ڈالتی ہیں۔ نمبر ون، بیہیویئر آف ٹیچر۔ اے ٹیچر ہو ڈزنٹ express his sympathy uniformly or imposes bodily punishment on the children causes fear in the children۔ استادوں کا جو کردار ہے، استادوں کا جو بیہیویئر ہے ان بچوں کی طرف، یعنی ان کا سلوک بچوں کی طرف، تو یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ کیسے کہ ایک استاد جو بچوں کو شفقت نہیں دیتا ہے، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے، یا وہ اس میں ایک کے ساتھ ایک سلوک اور دوسرے کے ساتھ دوسرا سلوک کرتا ہے، یا بچے کو جو وہ جسمانی طور پر وہ جو سزا دیتا ہے، پنشمنٹ جو دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے بچے کے اندر خوف پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی پھر بچے کے دماغ کے اندر ٹینشن پیدا کرتی ہے، پریشانی پیدا کرتی ہے۔ اس سے بھی بچہ جو ہے اس کی مینٹل ہیلتھ پر اثر پڑتا ہے۔ انسیوٹیبل کریکولم، اور جو کریکولم ہمارا بنا ہے، نصاب جو ہمارا بنا ہے، وہ اگر وہ کریکولم انسیوٹیبل ہو، بچے کی جو موافق ہو، اس کے موافق نہیں ہوگا، اس کی ایج کے موافق نہیں ہوگا، تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیک آف گڈ ڈسپلن، تو اسکول میں ڈسپلن یا تو اس کو ہارش ایٹیچیوڈ ملتا ہے استادوں کی طرف سے کہ اس کو زیادہ دباؤ رہتا ہے، یا اس کو فری چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس کو یعنی اعتدال میں جو اس کو ڈسپلن ملنا چاہے تو وہ اس کو نہیں مل پاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی بچے کے دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ میتھڈ آف ایگزامینیشن، اور جو ہمارا امتحان لینے کا جو طریقہ ہے، ان کے سال میں جو ایک بار جو امتحان لیا جاتا ہے، اس میں کسی بچے نے اگر کچھ کوسچنز یاد کیے ہوں گے تو وہ فوراً، اگر پورے سال اس نے پڑھائی نہیں کی ہوگی لیکن اب اس نے چند سوالات کیے تو وہ امتحان میں پاس ہو گیا، یا دوسرا بچہ جس نے پورے سال امتحان میں پورے سال توجہ دی ہوگی، لیکن امتحان کے موقع پر وہ پیپر نہیں کر سکا، تو یہ جو امتحان کا سسٹم ہے، یہ اس وقت وہ بچہ فیل ہو سکتا ہے۔ تو پورے سال کی جو اس پر
نظر رکھی جائے، پورے سال میں جو اس کی جو پرفارمنس ہے اگر وہ نہیں دیکھی گئی تو پھر یہ بھی بچے کے دماغ پر اثر کرتی ہے۔ لیک آف ریکریشنل فیسلٹیز ان سکول، اگر سکول میں گیمز، سپورٹس، یہ دوسری چیزیں جو تفریح کی چیزیں ہیں، اگر ان کی وہاں کمی ہوگی تو وہ بھی بچے کی مینٹلٹی پر اثر ڈالتی ہے۔ لیک آف ایفیشینٹ اینڈ ٹرین ٹیچرس، اور سکولوں میں ان اساتذہ کی کمی جو قابل ہوں اور تجربہ کار ہوں، تو یہ بھی ایک بنیاد ہے۔ اینڈ فیوریٹزم اور پارشل ٹریٹمنٹ آف دا ٹیچرس، یا استاد جو فیوریٹزم ان کا ہوگا کہ ایک بچے کو وہ ایک طرح سے ٹریٹ کریں گے اور دوسرے بچے کو دوسری طرح سے ٹریٹ کریں گے، مذہب کی بنیاد پر یا رشتہ داری کی بنیاد پر یا کسی اور چیز کی بنیاد پر ان کا جو فیوریٹزم ہوگا یا ان کا پارشل ٹریٹمنٹ جو ہوگا تو وہ بھی بچے کے مینٹلٹی پر اثر ڈالتا ہے کہ ایک بچے کو زیادہ محبت دی جائے، پیار دیا جائے، عزت دی جائے اور دوسرے بچوں کو دوسری نظر سے دیکھا جائے، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اور دا فیکٹرز افیکٹنگ مینٹل ہیلتھ آف دا چلڈرن، یہ سارے فیکٹرز جو ہیں تو یہ بچے کے مینٹل ہیلتھ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا ہے سوشل انفلوئنس، کہ سماجی اثرات سماج میں۔ نمبر 1، انٹرنل ٹینشن، بچے کے اندر جو انٹرنل ٹینشن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جو دماغ میں جو ٹینشن پیدا ہوتا ہے مختلف چیزوں کی وجہ سے۔ There are numerous castes and communities in India, and these, because of their desire to fulfill their narrow and selfish interests, keep quarreling and clashing with each other. بچوں، ہمارے ملک میں بہت سارے ذات کے، بہت سارے مذاہب کے، بہت ساری قوموں کے لوگ رہتے ہیں، اور کچھ اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر، خود غرض اپنے مفادات کی بنیاد پر لڑتے رہتے ہیں، لڑائیاں کرتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی بچے کے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں، چونکہ ایک ہی سکول میں مختلف قسم کے کاسٹس کے، مختلف قسم کے ذاتوں کے، مختلف قسم کے مذاہب کے، مختلف قسم کی کمیونٹیز کے بچے پڑھتے ہیں، اور اگر وہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، ان کا کلیش ہوتا رہا، تو یہ بھی بچوں کے دماغ پر اثر ڈالتا ہے۔ کاسٹ کنفلکٹس اینڈ انٹچیبلٹی آر جنریٹنگ مینٹل ٹینشن ان انڈیویجولز، یہ جو کاسٹ کنفلکٹس ہے، ذات پات کی بنیاد پر جھگڑے، یا وہ کہ انٹچیبلٹی کہ جو کہ اس کے ساتھ ہاتھ مت لگاؤ، تو یہ بھی جنریٹ کرتے ہیں، یہ بھی پیدا کرتے ہیں، بچوں کے دماغ میں ٹینشن پیدا کرتے ہیں۔ انسیکیورٹی کہ انسان، دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو غیر محفوظ پائے کہ یہاں اس سکول میں دوسری قوموں کے لڑکے بھی رہتے ہیں، اور یا سماج میں انسان اپنے آپ کو سیکیور نہیں پاتا ہے کسی وجہ سے، تو یہ بھی ٹینشن پیدا کرتا ہے۔ لیک آف فریڈم اینڈ فیوریٹزم کاز مینٹل ٹینشن ان دا چلڈرن، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بچے کو جو آزادی ملنی چاہیے تو وہ نہیں مل پاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو فیوریٹزم ہوتا ہے، طرفداری جو ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کے دماغ میں ٹینشن پیدا کرتی ہے۔ ادر سوشل فیکٹرز آر کرپشن، پور اینڈ انڈیزائریبل ویلیوز، بیڈ فلمز، انجسٹس اینڈ بیڈ کمپنیز ایٹسٹرا۔ These factors also develop certain tension which may lead to poor mental health. اس کے علاوہ اور بھی سوشل فیکٹرز ہیں، مثلا کرپشن ہے، کرپشن کی وجہ سے ایک قابل بچہ ہوتا ہے لیکن اس کو سیٹ نہیں مل پاتی ہے، اور دوسرا اس کی جگہ سلیکٹ ہوتا ہے جس نے کرپشن کی بنیاد پر وہ سیٹ وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح غربت جو ہے، یا
جو انڈیزائریبل ویلیوز جو ہیں، اچھا وہ ویلیوز وہ یعنی بد اخلاقی، اچھا یا بیڈ فلمز ہیں، یا ناانصافی ہے، یا جو بیڈ کمپنیز ملتی ہیں، تو یہ فیکٹر بھی ہیں جو بچے کے دماغ میں ٹینشن پیدا کر کے اس کی مینٹل ہیلتھ کو پور بناتے ہیں، اس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھا آج اس کے بارے میں کہ سوشل فیکٹرز ڈٹرمائننگ مینٹل ہیلتھ، یعنی what these are the social factors which determine the mental health of an individual or a student۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔